السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 14 شعبان ہے اور مغرب کے بعد 15 شعبان کا آغاز ہو جائے گا۔ علماء کرام کے مطابق ہمیں بچپن سے یہ پتہ ہے کہ 14 شعبان کو ہمارے پورے سال کا انعام اعمال جو ہے اس کا کھاتہ کلوز ہوتا ہے، مطلب عام الفاظ میں کہیں تو کلوزنگ ہوتی ہے، اور 15 شعبان کو نیا کھاتہ اسٹارٹ ہوتا ہے ہماری نیکی اور بدی کا۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ سا چل چکا ہے کہ ہم ہر کسی سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے معافی مانگنا، کہ کوئی خطا ہو گئی ہو تو بالکل معاف کر دینی چاہیے اور معافی مانگ بھی لینی چاہیے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن یہ عمل صرف جو ہے میسیج، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے حد تک نظر آتا ہے، ہمیں یہ عام زندگی میں یہ معافی کا سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بظاہر اس کے کہ ہم سوشل میڈیا میں معافی مانگیں، وہ بھی ان شخص سے جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جس سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو خطا ہونا تو دور کی بات، پھر بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ تو بظاہر اس عمل کے کرنے کے ہمیں جو پتہ ہے کہ کون شخص ہم سے ناراض ہے، ہمارے عزیز و قریب رشتہ داروں میں، گھروں میں، کس کی حق تلفی میں نے کی ہے، کس کی دل آزاری میں نے کی ہے، یا کسی نے کی نہیں کی ہے، پھر بھی کسی بدگمانی کی وجہ سے وہ ناراض ہے پر ہمارا اپنا ہے، تو بظاہر ہم سوشل میڈیا میں ٹرینڈ کے ذریعے معافی مانگنے کے، اس کے ہم گھر جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے اگر اپنے الفاظ میں معافی مانگ لیں کہ مجھے معاف کر دیں، بھلے اس کی خطا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ معافی مانگ لو گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، تو بھلے اگلے کی غلطی آپ کی غلطی نہیں ہے، تو بھی آپ بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اگر اس شخص کو معاف کر دیں گے جس کی خطا ہے، آپ کی خطا نہیں ہے لیکن آپ سے اختلافات ہو گئے ان خطا کے بہاف پر، تو معاف کر کے اگر اسے دل سے معاف کر کے گلے لگا دیں گے تو وہ آپ کا زیادہ بڑا پن ہوگا، بظاہر اس کے کہ سوشل میڈیا میں ہم پوری دنیا سے معافی مانگیں اور اس شخص کو پتہ ہی نہ ہو، اس شخص سے معافی مانگیں نہیں جس کی دل آزاری یا میں نے کی ہو یا اس نے کی ہو، جس کی وجہ سے ہمارے اختلاف پیدا ہو گئے ہوں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ 15 شعبان کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 3 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، جو کہ اچھے عمل ہیں، مجھے اس سے اختلاف میں نہیں کر رہا، لیکن ایک دوست نے مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ میرا کہنا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اسے اختلاف کرتے ہیں یا نہیں پڑھنا چاہیے، آپ پڑھیں، اچھا عمل ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن اسلام کے اراکین میں سے 5 اراکین ہیں، رکن جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ توحید۔ تو الحمدللہ ایز اے مسلمان ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، کلمہ توحید کے قائل ہیں، اور حج کی نوعیت یہ ہے کہ جب آپ صاحب استطاعت ہوں تو حج کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ میرے حساب سے بیشتر مسلمان 2.5% زکوٰۃ سال میں ایک بار دے دیتے ہیں، تو وہ ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ باقی بچتا ہے نماز اور روزہ، جس پہ میرے خیال سے مسلمان پاکستان میں تو کم سے کم 80% مسلمان تو مجھے ایسے ہی نظر آتے ہیں جو نماز اور روزے سے دور ہیں، یہ فرائض میں سے شامل ہیں۔ نماز ابھی ہم رمضان آئے گی تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ پڑھیں گے، پھر 27ویں شب کا انتظار کریں گے، اس میں بخشش ہو جائے گی، پورے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے 2 رکعت پڑھنے سے۔ اور روزے کی بھی حالت یہی کہ 1-2 روزہ شروع کر رکھ لیا تو رکھ لیا، اب مقدار لوگوں کی کم ہوتے جا رہی ہے، روزے داروں کی، مسلمان روزے داروں کی، جوان روزے داروں کی مقدار کم ہوتے جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ بالکل نوافل پڑھیں، لیکن علماء کرام جو بھی جسے بھی آپ مانتے ہیں ان سے جا کے پہلے معلومات کر لیں کہ میں اگر پورے سال کی نمازیں نہیں پڑھتا، فرض نمازیں، اور میں رمضان کے روزے 30 نہیں رکھتا، 2 4 5 6 رکھ لیتا ہوں، میں اٹھا کھٹا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، سب صحت مند ہوں، سب کچھ، لیکن نہیں کر پاتا ہوں، تو کیا میں جو نوافل ابھی 6 رکعت پڑھوں گا یہ پورے سال، پورے 1000 سال کے گناہ میں معاف کر لوں گا، اپنی عمری درازی کروا لوں گا اس سے، یا پورے سال کے مال غنیمت کے ذرائع میں کھول لوں گا اس کے لیے، یا 27ویں شب میں جو میں نوافل وعدہ کرتا ہوں کہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے، اس میں اگر میں کوئی اعمال کرتا ہوں تو کیا میں وہ اچھے اعمال کرتا ہوں، اگر یہ میں نماز اور روزہ پورے سال نہیں کر رہا ہوں تو؟ اگر آپ کے علماء کرام کہہ دیتے کہ ہاں آپ بھلے پورے سال نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھیں، پر یہ کام آپ لازمی کریں، آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ یہ جو کیفیت بتائی جا رہی ہے ان اعمال کے بہاف پہ جو ثواب مل رہا ہے، اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ خوشی سے کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ہمیں بھی کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی خطا ہو گئی ہو مجھے ناچیز سے تو میں معذرت کو طلبگار ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔